صبح کچھ لمحے کے لیے سو جاتا ہوں. آقا نے پوچھا اے ابو بکر کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے ابو بکر؟ کہا کہ آقا میں نے سوچا کہ آقا آپ تشریف فرما ہوں گے, میں اگر سویا ہوں تو آتے ہوئے دیر ہو سکتی ہے, اور آقا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے, آپ کی شان میں بے ادبی ہے. آقا مجھے منظور نہ تھا کہ آپ کی شان میں کچھ بے ادبی ہو اور آپ کو انتظار کرنا پڑے اپنے اس غلام کے لیے. تو آقا میں نے اسی لیے راتوں کو سونا ہی ترک کر دیا کہ معلوم نہیں کس رات آقا تشریف لائیں گے. تو آقا یہی وجہ ہے کہ سامان بھی تیرے ساتھ ہے اور آقا نیند کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے. یہ تعلق تھا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا. پھر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاشق, ان کا دیکھیں تعلق کی نوعیت دیکھیں. جو لوگ مدینہ پاک گئے, مسجد نبوی شریف, ہاتھ کھڑا کریں آپ سے کتنے احباب ہیں جو مسجد نبوی شریف جا سکیں؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک جو نہیں جا سکے اللہ پاک آپ کو بھی جانا نصیب فرمائے, ہر ایک کو جانا نصیب فرمائے. مسجد نبوی شریف میں اگر آپ اصل جو مسجد نبوی شریف اس زمانے کی آقا جہاں کے زمانے کی جو اصل مسجد تھی اور بعد میں اس توسیع ہوئی حضرت عمر کے دور میں, یہ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے نا, اور آقا جہاں کے روضہ پاک اور منبر کے درمیان کی جو جگہ تھی یہ ریاض الجنہ ہے. منبر سے تھوڑا سا باہر, تھوڑا سا ذرا رائٹ سائڈ پر, وہاں اصل مسجد نبوی شریف فقط وہاں تک تھی. تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پر یہاں اگر یہاں گھر ہے تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر. آج بھی اس دروازے کو باب ابوبکر کہتے ہیں. اچھا, اب مسجد نبوی شریف درمیان ہے, روزہ آقا جہاں کا گھر سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو گھر تھا وہ یہاں, اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر, اور درمیان میں مسجد کی جگہ. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی شریف کی طرف جو ہے, ایک تو آپ کا گھر کے دروازہ کھلتا تھا, ایک تو گھر کا بولیے دروازہ کھلتا تھا, ایک آپ کے گھر کی کھڑکی تھی جسے عربی میں خوجہ کہتے ہیں, اور آج بھی اس جگہ پر جہاں وہ کھڑکی ہوا کرتی تھی لکھا ہوا ہے حاضی خوجۃ ابوبکر الصدیق. یہ ابوبکر صدیق کے گھر کی کھڑکی تھی, وہ دیوار میں آج بھی لکھا ہوا ہے. تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھتے رہتے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, انتظار میں رہتے کہ آقا گھر میں ہیں تو اب آقا تشریف فرماتے ہیں, اب تشریف لاتے ہیں, اب تشریف لاتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے. تو جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, کھڑکی یہاں ہے, دروازہ جو ہے اس طرف ہے, تو جب آقا تشریف فرماتے اور جب آقا جہاں کے چہرہ پاک پر نظر پڑتی, ابوبکر صدیق بجائے یہ کہ وہ اس دروازے کی طرف جا کر پھر جاتے, وہ اسی کھڑکی سے براہ راست نکل جاتے تھے, خارج ہو جایا کرتے تھے. تو آقا جہاں نے پوچھا اے ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون سا کیا بات ہے, تو دروازے سے بھی تو آ سکتا ہے, تو وہاں سے تو بھی تو آ سکتا ہے, ابوبکر اس کھڑکی سے آنے کی کیا بات. کہتے آقا مجھے گوارا نہیں کہ آقا آپ کا چہرے کا زیارت کرنے کا موقع مل رہا ہو اور میں اسے گوا دوں. چند لمحات کے لیے اس چہرے تو وہاں سے میری نظریں جھک جائیں, نظریں غائب ہو جائیں, مجھے یہ منظور نہیں. اس لیے آقا میں چاہتا ہوں جب آپ پر نظر پڑے تو نظر پڑتی ہی رہے, کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی حسن کسی اور کی طرف متوجہ ہو. یہ تعلق تھا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا, حضرت ابوبکر صدیق کا. تو جب یہ ہجرت کی رات ہوئی آقا یہ لے گئے, تو جو غار سور ہے, غار سور, وہاں 3 دن 3 راتیں قیام ہوا, اور بعد میں جو ہے 3 دن 3 راتیں قیام ہو. مثال کے طور پر آپ کسی اپنے میں دنیا کے محبوبوں کی کیا بات کرنی, ان کا تو کوئی موازنہ, یہ بلا کچھ بھی ہو, بلا مثال رس کر رہا ہوں. آپ کسی سے آپ کے والد ہو, والدہ ہو, اور 1 سال ہو چکا ہو, ملاقات کی ہو, جب ملاقات ہوتی ہے تو ایسا ہے نا کہ آپ چند گھنٹے 2 گھنٹے بس انہیں کی بیٹھے رہتے ہیں, بس انہیں کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے بس انہیں کی باتیں سنتے رہیں, یا اپنی سناتے رہیں یا ان کی سنتے رہیں. جی کرتا تیرے سامنے بٹھا کے دل دے, جی کرتا تیرے سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. یہ کیفیت ہوتی ہے عشق کی. الانسان من النسیان, انسان نسیان محبت میں سے ہے, تو یہ جذبہ اس پہ اللہ پاک نے رکھا ہے اس میں. تو آقا جہاں کے ساتھ محبت کا تعلق کیا مومن کا ہونا چاہیے. لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک مجھ سے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور حتیٰ کہ ساری انسانیت سے زیادہ محبت نہ کرو، عشق نہ کرو، اس وقت تک اے بندے تو مسلمان کو کہلا سکتا ہے، مومن نہیں کہلا سکتا۔ تو صحابہ مومن تھے، صحابہ مومن تھے، آقا کی سچی محبت تھی، سچا تعلق تھا۔ تو 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق کو ملی ہوں ایک چھوٹے سی غار میں، اور ساتھ ان کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو وہی ان کا کیا کام ہوگا؟ 3 دن 3 راتیں انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ کیا وہ سونے میں انہوں نے وقت گزارا ہوگا؟ جی بولیے نا، کیا انہوں نے اسے ورد و وظائف ذکر و اذکار میں گزارا ہوگا؟ جی کیا انہوں نے اسے نوافل میں گزارا ہوگا؟ نوافل میں کون گزارے؟ یہ تو وہ مقام ہے کہ نماز قضا ہو تو پھر آ رہا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ مولا کائنات کی اپنی نماز اثر کو قربان کرنے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 3 دن 3 راتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سراپا کو دیکھتے رہے، آقا کی حسن کا جلوہ کرتے رہے، دیکھتے رہے، زیارت کرتے رہے، اور زیارت کر کر کے یہ مقام ہوا کہ 3 دن 3 راتوں کے بعد جب مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے، تو شہر مدینہ کا عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ انصار میں سے بعض لوگ جنہوں نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے نہیں تھے، مسلمان ہونا چاہتے تھے، انصار میں رشتہ دار عائزہ کارب، وہ ابو بکر صدیق کی طرف چلے گئے ملنے کے لیے، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور بعض چلے گئے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب یہاں یہ بات کیوں ہوئی؟ کیا وجہ تھی کہ تاجدار کائنات کے حسن کا موازنہ تو ہے ہی نہیں ان کے کسی غلام کے ساتھ، ان کے کسی عاشق کے ساتھ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ چند انصار، اور یہ امام ابن کثیر نے بھی لکھا کہ چند انصار میں سے لوگ تاجدار کائنات کی طرف چلے گئے، چند صحابہ کرام، چند لوگ جو ہے ابو بکر صدیق کو ملنے چلے گئے۔ وہ اس مغالطے میں تھے کہ شاید یہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مغالطہ کیوں ہوا؟ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، جی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔